4 پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جنازے تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں۔ جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی، یا رب ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ اچھا اخلاق ہے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ، انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا، 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ ان میں کوالٹی کیا آتی ہے کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے، اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ کیا عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے گھر چلے گئے، ان کو نوٹس کرتے رہے، بڑے حیران ہو گئے، کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی صدقہ دیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ جنت آپ پہ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا، میں نے آج اپنے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی، میں نے حسد نہیں کیا۔ تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں۔ اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہیں۔ اعمال وہ بھی ہوتے ہیں من اعمال القلوب، جو دل کے اعمال ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی بھی ایکشنز کر رہے ہوں، دل بڑا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ 4 اور 5 پوائنٹ، روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو، سب راتوں کو ایمان کے ساتھ، اور اللہ سے اجر کی امید کی، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار، مجھے تیرے سے اجر چاہیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کا قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ تو خاص اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ مغرب کی نماز کے بعد سحری کرتے، لائٹ سی، ہماری طرح نہیں بوفیز نہیں ہوتے تھے، یا 4 5 ڈشز نہیں ہوتی تھیں، یا تیل میں تلے ہوئے پکوڑے اور سموسے نہیں ہوتے تھے، لمیٹڈ کھاتے اور صبح غسل کرتے جسٹ ٹو فریش اپ، کہ آج ہم قیام اللیل کریں گے، روزانہ مغرب کے بعد غسل کیا، ریڈی پریپیئرڈ، جیسے ہم لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں نا، وہ اس طرح قیام اللیل کے لیے غسل کیا کرتے تھے۔ 6 پوائنٹ، ورک اسمارٹ، سم ورک ہارڈ سم ورک اسمارٹ۔ اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں۔ اس دفعہ یہ ٹرائی کریں۔ اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کروں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے، وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کو ایسے بھوکے اور پاسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے، یہ نوٹس کیجیے گا۔ روزہ حلال ہے، بریانی حلال ہے، تکے حلال ہیں، ٹھنڈا پانی حلال ہے، سب حلال ہے۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے، اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو، تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو، ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی۔ میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑے ہو کچھ ٹائم کے لیے، تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے، پکے ٹھکے مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں 50-50 نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ سلف صالحین اپنے روزے کو بچانے کے لیے، غیبت چغلی سے بچنے کے لیے، وہ مسجد میں چلے جا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیوں آئے آپ؟ ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم عبادت میں مشغول رہیں اور ہم گاسپنگ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو 2 چیزیں مل گئی نا، اس کو بہت، ہی ہیز بین گرانٹیڈ 2 بیوٹیفل تھنگس، نمبر 1 حسن اخلاق، اور دوسری لمبی خاموشی۔
مگر ہم تو نہیں جی، نہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ، میں بڑا بولڈ ہوں جی، میں تو بڑا بولتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، لمبی خاموشی یہ لمبی خاموشی ایک عبادت ہے جو بھلا دی گئی ہے، یہ محجور سنت ہے، متروک سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے.